دی اور اجتماعی ذمہ داری ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آج سب سے پہلی جو آئٹم ہماری کفایت شعاری پہ ہے، تو اس سے پہلے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح پچھلی کیبنٹ میٹنگ میں ایک بڑی معنی پرمغز اور بڑی پروڈکٹیو گفتگو بحث ہوئی اور تمام معنی پرمغز اور بڑی پروڈکٹیو گفتگو بحث ہوئی اور تمام آنریبل ممبرز نے اپنی رائے کا اظہار کیا اکانومی کے حوالے سے اور تجاویز دیں، اور جو وے فارورڈ ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کی۔ اس کا میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی میں بلکہ اس سے پہلے بھی یہ بات ذہن میں تھی کہ اب یہ IMF کا پروگرام جو انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے، ابھی بھی ایک آدھ آئٹم رہ گئی ہے، 2 آئٹم مگر انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں جو ہماری بطور ایک پاکستانی کے، بطور سیاستدان کے، بطور ایک سرکاری افسر کے اور بطور ایک انڈیویجول کے، ہماری سب کی یہ بنیادی ذمہ داری، اور خاص طور پر حکومتی جو مشینری ہے، جس میں پولیٹیکل فیس ہے، جس میں بیوروکریٹک فیس ہے، اور پھر درجہ بدرجہ تمام جو حکومت کی یا ملک کی اکائیاں ہیں صوبوں میں، ہم سب کی ایک مشترکہ ذمہ داری ہے کہ آج اس انتہائی مشکل وقت میں، جب کہ پوری قوم ایک کڑے امتحان سے گزر رہی ہے اور ایک بڑے چیلنج سے گزر رہی ہے، اور چاہے وہ امپورٹڈ انفلیشن ہے، چاہے وہ IMF کی شرائط ہیں، چاہے وہ پچھلی حکومت کی جو کارستانی ہیں، جو بھی ہے، ہمیں آج قوم کو وہ ہمیں مظاہرہ کرنا ہے جس کا وقت ہم سے تقاضا کرتا ہے، اور پکار کے اس وقت تقاضا کر رہا ہے۔ وہ ہے کفایت شعاری، وہ ہے سادگی، وہ ہے سیکریفائس، وہ ہے ایثار کا جذبہ، قربانی کا جذبہ۔ کیونکہ یہ بات بلا خوف تردید کی جا سکتی ہے کہ آج تک 75 سال گزر گئے پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے، چاہے وہ 65 کی جنگ تھی یا 71 کا مارکا تھا، چاہے وہ 1953 کا کوئٹہ کا زلزلہ تھا، یا لاہور میں 1950 کا ایک دریا کی طغیانی تھی، چاہے وہ 2005 کا ارتھ کویک تھا، یا پھر 2010 کا سیلاب تھا، یا 2022 کا سیلاب تھا۔ ان تمام ادوار میں، ان تمام مشکلوں میں، ان تمام چیلنجز میں غریب آدمی نے چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے قربانی دی۔ وہ مہنگائی کے اندر پھنسا، وہ مجبوراً وہ اپنے بچوں کو ایک وقت کی روٹی پہ اس نے اکتفا کیا۔ عید شورات کے موقع کے اوپر جو پیسے دودھ اور دوائی کے تھے، وہ بچوں کو جرابیں اور بنیان خریدنے کے لیے مجبور تھا، ان کے سردیوں میں گرم موزے خریدنے میں مجبور تھا۔ اشرافیہ، چاہے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رزق حلال سے وسائل دیے ہیں، اور وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل سے نوازا ہے، انہوں نے یقیناً ان مشکلات میں، ان چیلنجز میں خدا خوفی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا حصہ ڈالا ہوگا، کنٹریبیوٹ کیا ہوگا۔ لیکن کیا سب نے یہ فرض ادا کیا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی میں رہنے کے بجائے، ماضی میں جھانکنے کے بجائے، ماضی سے ہمیں سبق حاصل کرتے ہوئے آج ہمیں
آگے بڑھنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ آج قوم کی توقع ہم سے ہے، آج قوم ہماری طرف دیکھ رہی ہے تنقیدی نگاہوں سے، سوالیہ نگاہوں سے، کہ کس طرح آج کی یہ مخلوط حکومت، اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ یہ مخلوط حکومت انتہائی ایک کڑے امتحان میں ایک یکجاں دو قالب کی طرح ایک اکٹھی ہے اور اپنے فیصلے کر رہی ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، اور ملک کو ایک اس کی جو سمت ہے اس میں دوبارہ لانے کے لیے پوری توانائی سے اور اخلاص سے کوشش کر رہی ہے، دل کی عمیق گہرائیوں سے کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اس کے لیے آج ہمیں عملی اقدامات کا مظاہرہ کرنا ہے، چاہے کوئی وزیر ہے، چاہے وہ کوئی مشیر ہے، چاہے کوئی اسپیشل اسسٹنٹ ہے، چاہے کوئی ایڈوائزر ہے یا بیوروکریٹ ہے یا کوئی گورنمنٹ آفیشل ہے۔ ہم سب کو پہلے اس کا مظاہرہ کرنا ہوگا، پھر ہم اشرافیہ سے، پھر جو صاحب حیثیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل دیے ہیں، ان سے پھر قربانی اور احسار کا ان سے پھر ہم توقع کر سکتے ہیں۔ تو ایز دے سے ان انگلش، لیڈرشپ بائی پرسنل ایگزامپل۔ آج وہ وقت آ چکا ہے، وہ گھڑی آج آ چکی ہے۔ پچھلی میٹنگ میں بھی میرے بعض بڑے آنریبل منسٹرز نے اس طرف کھل کر نشاندہی کی تھی، نجی گفتگو میں بھی مجھ سے اس بات کا تقاضا کیا تھا، چنانچہ نہ صرف میری اپنی سوچ بلکہ آپ کی اجتماعی سوچ اور قومی سوچ کے پیش نظر میں نے پچھلے 2 ہفتے سے میں نے اس کے اوپر کام شروع کر رکھا تھا، اور آج آپ کے سامنے اس کا ایک باقاعدہ ایک اس کی پریزنٹیشن دی جائے گی۔ کل رات میں نے تمام آنریبل ممبرز کو اس کی کاپیز جو ہیں وہ بھجوا دی تھیں، تاکہ آپ کو کچھ پڑھنے کا موقع مل سکے۔ وہ کوئی لمبا چوڑا حساب کتاب نہیں، بڑے ایک اسٹریٹ فارورڈ وے فارورڈ ہے، تو اس کو آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا۔ جو میرے دوست بھائی بہن نہیں پڑھ سکے تو ابھی پریزنٹیشن میں ان کو اس سے آگاہی ہو جائے گی۔ میری آپ سے ایک بطور آپ کے کولیگ کے، ایک بھائی کے دست بستہ میری عرض ہے کہ آج ہمیں وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ ایکسیپٹ دا چیلنج اینڈ لیٹ the nation know, everybody, all and sundry, not only in Pakistan, around the globe, کہ پاکستانی قوم بہت ایک توانا قوم ہے۔ پاکستان کی حکومت ان چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہر قدم کو بروئے کار لائے گی، اور کسی بھی جو قدم ہے اس کو اٹھانے میں ذرا بھی تعطل کا شکار نہیں ہوگی، کسی قسم کے کنفیوژن کا شکار نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ دس میسج مسٹ بی کنویڈ ٹوڈے بفور وی go to our back to our offices and homes. A very powerful message, loud and clear. پوری دنیا سنے اس کو، اور ہر پاکستانی سن کر اس کو یہ احساس ہو کہ ہماری حکومت نے اپنا فرض ادا کرنے کے لیے پورے اخلاص سے کوشش کی ہے۔ یقیناً یہ جو آج آپ کے سامنے جو پریزنٹیشن پیش کی جا رہی ہے، کفایت جاری کہہ لیں، اس کو سادگی کہہ لیں، اس کو جو بھی آپ نام دینا چاہیں وہ کہہ لیں، وہ ایک عام آدمی، ایک بیوہ یتیم کے جو آنسو ہیں اس کو تو نہیں خشک کر سکے گی، اس کی جو مہنگائی کا بوجھ ہے اس کو تو کم نہیں کر سکے گی، مگر اس کے اندر ایک جو 75 سال سے جو اس ملک میں ہوتا رہا، ان اقدامات کے نتیجے میں جو آپ کی اجتماعی جو مشاورت سے ہم فیصلہ کریں گے، اس کی ڈھارس بڑھے گی، اس کا غصہ کم ہوگا، اس کو احساس ہوگا کہ آج اگر ہمارے ساتھ ملک کی حکومت، سیاستدان اور بیوروکریسی یہ آج واقعی ایک صرف دکھانے کے لیے نہیں
بلکہ فرام دا کور آف دا ہارٹ وہ ایک اس بات پر آ چکے ہیں کہ ہم اظہار اور قربانی کا مظاہرہ کریں گے، سادگی کا مظاہرہ کریں گے، تنگی برداشت کریں گے. اور تنگی ضرور میں اف آئی ایم الاؤڈ ٹو ایکسپلین، غریب آدمی کی تو تنگی یہ ہے کہ اس کو اگر 100 روپے کا اس کے پاس اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں اپنے بیمار ماں کی دوائی لے کے آؤں یا میں اپنے بچوں کی کتابیں لے کے آؤں. مگر آج ہمارے لیے یہ اس تناظر میں اگر میں ایکسپلین کر سکوں تو میں معافی چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں باہر جانے کا سرکاری طور پر اگر ہمیں اجازت ہے فرسٹ کلاس کے سفر یا اکانومی یا بزنس کلاس کا، تو ہمیں اگر اکانومی میں جانا پڑے گا تو میں اس کو تنگی سے تشبیہ دوں گا اور کمپیئر کروں گا. لیکن اس غریب کی، یتیم کی جو میران کی وادیوں میں ہے یا پہاڑوں میں ہے، اس کی تنگی اور یہ تنگی کا کوئی موازنہ نہیں ہے. اس کی تو عمر گزر گئی اسی طرح زندگی بسر کرتے ہوئے، اور وہ آج وہ ان زندگی کے اندھے تھپیڑوں کا مقابلہ کرتے کرتے کوئی دنیا سے چلا گیا، کوئی بوڑھا ہو گیا جس کے بچے ابھی بھی تعلیم اور علاج سے محروم ہیں، ان کے سروں پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور میری بہنوں، ٹوڈے از دا ٹائم فار یو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ ایکسیپٹ دس چیلنج اینڈ ڈو اٹ in the name of God, in the name of Pakistan. Do it. Let's not then regret and not shame our posterity. God bless you. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.